نظم کے علاوہ جو دوسری اصناف ہیں جیسے قطعات، غزل اور دوہے اور پنجابی شاعری، اس میں بھی آپ نے طبع آزمائی کی ہوگی ضرور؟ جی ہاں یہ ہے کہ قلم اٹھاؤ، اور آج کل تو قلم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، یعنی کمپیوٹر پر بیٹھو اور بیٹھتے ہی لگتا ہے جیسے ذہن میں بیٹھا ہوا کوئی شخص آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس زبان میں لکھنا ہے اور آپ نے کس فارمیٹ میں لکھنا ہے۔ تو نظم کا فارمیٹ تو چلیے، نظم ایک لمبی، بہت لمبی نہ صحیح، پھر بھی 10 12 15 20 30 سطروں کی ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا قاعدہ ہے جس پر آپ کو صبر سے لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے قطعات بھی کہے ہیں، سے حرفیاں بھی کہی ہیں اردو میں، یعنی جنہیں ہم سلاسی کہتے ہیں، پنجابی میں سے حرفی کہتے ہیں، اور میں نے غزلیں بھی کہی، یہ نہیں کہ غزلیں نہیں کہیں، اور نہ صرف اردو میں بلکہ ہندی میں اور پنجابی میں بھی۔ تو میں آپ کو مثلا سلاسیاں 3 4 سناتا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ 3 سطروں کی غیر مقفع سلاسیاں اپنے آپ میں کس طرح ایک مکمل نظم بن جاتی ہیں۔ تو سنیے، ان کے کسی کا عنوان نہیں ہے۔ یہ جو لاشا پڑا ہے یہاں بے کفن، میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ میری ساری شاعری میں بصری یا باصری منظرنامہ موجود ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے میں ایک تصویر آپ کے سامنے پینٹ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی یہ تصویر دیکھ لیجئے، یہ جو لاشا پڑا ہے یہاں بے کفن، میں نہیں ہوں تو پھر اے قضا تو بتا، یہ قتیل شب رائگاں کون ہے؟ یا پھر ہندوستان کی تاریخ اور اس پر پے در پے شمال اور شمال مشرق سے حملے جو ہوئے، ان کو 3 سطروں میں آپ دیکھیے کیسے: مجھے سنبھالو کہ میں آپ کا ہی ماجد ہوں، کہ ہندو کش پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں، نیم مردہ سا پھنسا ہوا ہوں میں غزنی اور سومنات کے بیچ، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہجر کی تو بہت بات ہو گئی، وصل کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے، تو میں عرض کروں گا 3 سطریں صرف، اور امیج دیکھیے: رگوں میں جیسے خنک چاندنی ہے چھٹکی ہوئی، رگوں میں جیسے خنک چاندنی ہے چھٹکی ہوئی، ایک چاند مدار بدن میں ٹھہرا ہوا، غروب زیست تلک کاش نہیں ٹھہرا رہے۔ 3 سطریں، اور 3 سطروں میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ پڑھائی لکھائی ہم کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، میں تو بہت پڑھتا ہوں، آنکھیں تباہ کر لی پڑھتے ہوئے، پڑھ کر ہی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کتابیں میں نے چاٹی جنہیں دیمک بھی بدمزہ سمجھتی ہوگی اپنے زمان۔ تو خود کو ایک بار کہا کہ کتابیں خود پہ نہ حاوی کرو کبھی آنند، کتابیں خود پہ نہ حاوی کرو کبھی آنند، کہ یہ تو پیلہ ریشم کی نہج رکھتی ہیں، ہے ان کی بافت ایک تابوت گورے ناسفتہ۔ اور یہ کچھ شرارتی سا ایک سی حرفہ بیان ہے، 3 سطری، کہ 1000 کوششیں کرتا رہا ہوں 60 برس، 1000 کوششیں کرتا رہا ہوں 60 برس، میں اس کو کیسے نکالوں بدن کے ریشوں سے، وہ ایک شخص جو 19ویں برس میں ہے۔ تو یہ تو خیر سے سطری غیر مقفع سلاسیاں تھیں، لیکن میں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، یہ نہیں کہ غزلیں نہیں لکھی۔ میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میری غزلوں میں عام طور پر سکہ بند الفاظ تو خیر بالکل ہی نہیں آئیں گے، لیکن فارسیت بھی کم نظر آئے گی، ہندوی بیان زیادہ نظر آئے گا۔ غزل سنیے کہ بھرے پورے
میلے میں گئے تھے کس کے سہارے بھول گئے. بھرے پورے میلے میں گئے تھے کس کے سہارے بھول گئے. کس کی انگلی مٹھی میں تھی ہم بیچارے بھول گئے. دا چائلڈ لاسٹ ان اے فیسٹیول. میلے میں گم شدہ بچہ, دنیا کے میلے میں گم شدہ شاعر. بھرے پورے میلے میں گئے تھے کس کے سہارے بھول گئے. کس کی انگلی مٹھی میں تھی ہم بیچارے بھول گئے. جیون کی جب شام ہوئی تو سوچا گھر بھی ہو آئے. جیون کی جب شام ہوئی تو سوچا گھر بھی ہو آئے. کتنے دن جوبن کے تھے اور کہاں گزارے بھول گئے. اور یہ منظرنامہ دیکھیے, ایک چرواہی پگ ڈنڈی پر بیٹھی رستہ تکتی ہے. ایک چرواہی پگ ڈنڈی پر بیٹھی رستہ تکتی ہے. اس بستی کا رستہ جب سے ہم بنجارے بھول گئے. اور یہ منظرنامہ بھی دیکھیے کہ ڈولی اٹھی یا چتا پہ بیٹھی, ایک برابر تھا اس کو. یاد رہیں دو روتی آنکھیں, چہرے سارے بھول گئے. اور ایک شعر اور دیکھیے, پڑ گئے اپنی جان کے لالے کیسے سپیرے تھے ہم بھی. پڑ گئے اپنی جان کے لالے کیسے سپیرے تھے ہم بھی. ایک ناگن کو گلے لگایا منتر سارے بھول گئے. اور بھی بہت سے اشعار تھے, یاد نہیں رہتے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف ہندی نہیں, ہندوی اردو میں جسے ہم کلشٹ اردو نہیں کہتے, فارسی سے لبریز اچھا ہے, میٹھی فارسی سے لبریز, شربت نہیں, سیدھا سادہ پینے کا شربت. اور میں نے کہا کہ جیسے صبح اٹھے تو جی چاہا کہ کچھ لکھیں تو شاید پنجابی میں کوئی ہو جائے. تو پنجابی میں بھی ہم نے قطعے گئے, اور تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے کئی بار 15-20 قطعے تو ایک دن میں ہو جاتے ہیں. غزل 2-4 غزلیں ہو جاتی ہیں. مثلا 2 قطعے یاد آ رہے ہیں پنجابی کے. گرم سانچ جے گلنا ہے تاں چل میرے نال. گرم سانچ جے گلنا ہے تاں چل میرے لال. موم دے وانگ پگھلنا ہے تاں چل میرے نال. دور تک چلنا ہے جنگل دی ہنیری راہ تے, دیویاں وانگ جے بلنا ہے تاں چل میرے نال. اور یہ قطع سنیے, مذاق کردیاں تے ہسدیاں گواچ گیا. مذاق کردیاں تے ہسدیاں گواچ گیا. کھڑا سی کول گلاں کردیاں گواچ گیا. بڑے دناں دی تپسیا تو بعد لبیا سی, جو شخص نال میرے چلدیاں گواچ گیا. چلیے یہ حصہ بھی ختم ہوا. اب اور سوال پوچھیے آپ.